السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کو 3 عدد والی مبارک حدیثیں سناتا ہوں۔ 3 عدد والی کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیثیں جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیثیں آپ کی زندگی کو سنوار دیں گی۔ آپ چاہیں تو ان حدیثوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 کام ہوں اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 1، جو عطا کرے روکنے والے کو، یعنی کوئی آپ کو نہیں دینا چاہتا ہے لیکن آپ اس کو پھر بھی دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز تقسیم کرتے ہیں، تو جو عطا کرے روکنے والے کو، اور معاف کرے ظلم کرنے والے کو، ظالم کو بھی معاف کر دے، اور صلہ رحمی کرے قطع رحمی کرنے والے سے۔ کوئی رشتہ داری آپ سے توڑ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے رشتہ داری جوڑے رکھتے ہو۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں۔ 3 کام جاہلیت کے ہیں۔ نمبر 1، بارش مانگنا ستاروں کے ذریعے، طعن کرنا نسب میں، اور نوحہ کرنا میت پر۔ ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، بارش برسانے والا اللہ ہے، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے بارش ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کے کام ہے۔ نمبر 2، طعن کرنا نسب میں، برادری میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، کسی برادری کو چھوٹا سمجھنا، کسی برادری والے آدمی کو آپ بڑا سمجھ رہے ہو، کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، طعن کر رہا ہے تو اس برادری کا ہے۔ اور نوحہ کرنا میت پر، میت پر نوحہ کرنا، رونا، ارے تو ایسا تھا، ارے تو ویسا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ قدرتاً رونا آتا ہے، نیچرل رونا جس کو کہتے ہیں، وہ تو جائز ہے، لیکن بناوٹ نوحہ کر کے رونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، اچھی سواری، نمبر 2، نیک بیوی، نمبر 3، کشادہ گھر۔ 3 کام اخلاق نبوت سے ہیں۔ نمبر 1، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ بائیں پر نماز میں رکھنا۔ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، نمبر 2، مسافر کی دعا، نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ 3 کام لازم ہے لوگوں کے لیے۔ حسن سلوک والدین سے، چاہے والدین مسلم ہوں یا کافر ہوں۔ وعدہ پورا کرنا، چاہے مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو۔ امانت داری کرنا، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 کاموں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب کوئی مر جائے، دو دن تک جنازہ رکھا ہوا ہے کہ اب صاحب وہ خالہ آ رہی ہیں، پھپھی آ رہی ہیں، اب تائے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، 2 دن تک لوگوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جنازہ جب کوئی مر جائے تو فوراً اس کو دفناؤ، جلدی کرو۔ نمبر 3، نکاح جب جوڑ مل جائے، نکاح میں جلدی کرو۔ رشتہ ہو گیا، رشتہ مل گیا، اب جلدی کرو۔ یہ نہیں 2 سال تک رشتہ لٹکا ہوا ہے کہ صاحب وہ چھوٹے بھائی کا ہو جائے تو ساتھ میں کریں گے، ابھی بہن کا ہو جائے تو ساتھ میں کریں گے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو نکاح جب جوڑ مل جائے۔ 3 شخصوں کو ان کے اعمال کا نفع نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، نمبر 2، والدین سے بدسلوکی کرنے والا، نمبر 3، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والا۔ 3 شخصوں کو خدا قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، عطا کر کے جتلانے والا، میں نے تم کو دیا تھا، یاد نہیں ہے، بھول گئے، میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا۔ نمبر 2، ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ، پینٹ یا چادر لٹکانے والا۔ نمبر 3، شراب کا عادی۔ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، کلام تک نہیں کرے گا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، نمبر 2، جھوٹا بادشاہ، نمبر 3، متکبر سائل، تکبر کرنے والا سائل جو مانگتا بھی ہے تکبر کے ساتھ۔ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، والدین کے نافرمان سے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ نمبر 3، دیوس۔ 3 شخصوں کے
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض قبول فرمائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ 3 چیزوں میں ہنسی مذاق نہیں ہے۔ نمبر 1 طلاق میں، یعنی یہ 3 چیزیں ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 آزادی۔ ان تین چیزوں میں مذاق اور ہنسی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں مذاق اور دل لگی میں بھی کی جائیں تو ہو جاتی ہے۔ نکاح ہے، طلاق ہے، آزادی، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ 3 شخصوں پر جنت حرام ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 دیوس۔ دیوس یعنی وہ بے غیرت انسان جس سے اپنی گھر کی عورتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بے پردہ پھر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کے دن 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 1 ریاکار سخی، جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے دکھاوے کے لیے۔ ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار بہادر، نمبر 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1 تہجد کی نماز پڑھنے والوں سے، نمبر 2 نماز میں صف سیدھی کرنے والوں سے، نمبر 3 جہاد کے لیے صفیں بنانے والوں سے۔ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ نمبر 1 رات کو نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں سے، نمبر 2 صدقہ کرنے والا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، نمبر 3 میدان جہاد میں ٹھہرنے والا جب اس کے ساتھی بھاگ جائیں پھر بھی وہ جہاد کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ 3 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کی طعن اور ملامت کی پرواہ نہ کرنے والا، نمبر 2 اور حرام مال کو ہاتھ نہ لگانے والا، نمبر 3 اور اپنی نظر کو حرام چیزوں سے بچانے والا۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 کثرت سے ذکر کرنے والا، نمبر 2 مظلوم، نمبر 3 انصاف پسند حکمران۔ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، نمبر 2 رشتہ داری کو توڑنے والا، نمبر 3 جادو کرنے والا۔ 3 چیزیں سعادت ہیں دنیا میں۔ نمبر 1 نیک پڑوسی، نمبر 2 کشادہ گھر، نمبر 3 اچھی سواری۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے۔ نمبر 1 مجاہد جو خدا کے راستے میں جہاد کرے، نمبر 2 مقروض جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں قرض ادا کروں گا، نمبر 3 جو شخص نکاح کا ارادہ رکھتا ہو پاک دامنی کے لیے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن کو کہنے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ نمبر 1 جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اس بات سے راضی ہوں۔ جس نے کہا کہ اسلام میرا دین ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں اس بات سے راضی ہوں۔ 3 آنکھیں قیامت کو محفوظ رہیں گی آگ سے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو آنسو بہائے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، نمبر 2 جو جاگیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نمبر 3 جو جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو مسجد کے لیے نکلتا ہے، نمبر 2 جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، نمبر 3 جو حج کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ وہ پیاری پیاری حدیثیں تھیں جو 3 عدد والی تھیں۔ مجھے امید ہے یہ حدیثیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایک حدیث کی شارٹ کلپ بنا کر بھی آپ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔